یاسر، آپ اس ایریا میں موجود ہیں جو متاثر ہوا سیلاب سے، اس کی حالت کیسی ہے؟ وہاں پر جو متاثرین ہیں ان سے اگر آپ کی گفتگو ہوئی تو کیا کہنا ہے ان کا؟ اچھا شہر بانو، بہت شکریہ اس حوالے سے مجھے لینے کے لیے۔ میں اس وقت موجود ہوں قصور کے اندر۔ یہ جو مقام ہے اسے ٹی سی پی کہا جاتا ہے، تلوار چیک پوسٹ۔ یہ اگر آپ فیروز پور روڈ سے آئیں تو آپ کو وہاں سے بارڈر ایریا کی طرف سیدھا گنڈا سنگھ جانے کی بجائے لیفٹ سائڈ پر ٹرن کرنا پڑتا ہے، جہاں پہ بند ہے دریا کا۔ یہ دریا کے بند کی آپ آخری حد سمجھ لیں۔ اس سے آگے تقریباً 18 دیہات ہیں جو اس وقت زیر آب آ چکے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے آئے ہوئے تھے یہاں پہ، اور ہم نے تقریباً کوئی 2 سے 3 دیہات جو ہیں وہ کشتی کا سفر کیا ہے۔ تقریباً کوئی 40 سے 50 منٹ کا سفر ہے، جس میں 35 سے 40 فٹ گہرائی کے اندر بھی ہم نے پانی دیکھا ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دریائے ستلج جو ہے وہ انڈیا سے نکل کے ہی انڈیا کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جو بیچ میں سے اس کا پانی ہے وہ یہاں کے جو علاقے ہیں، روہی جس کو کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ دیہات ایسے ہیں جو بالائی علاقوں میں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹیلے کے اوپر دیہات واقع، 3 سے 4 گلیاں ہوں گی، 100 سے 150 مکان ہوں گے جو وہاں پر موجود لوگ ہیں۔ یہ پیچھے انہوں نے ایک پورا کیمپ لگا رکھا ہے۔ آج یہاں پہ صوبائی وزیر صحت جو تھے بلال یاسین، وہ بھی آئے ہوئے تھے، ڈپٹی کمشنر عمران علی وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ بھی گفتگو کی۔ وہ جو تخمینہ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں 2,61,000 کیوسک کے قریب ریلا جو ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم اے کے تازہ ترین اعداد و شمار جو ہم نے اب سے کوئی 10-15 منٹ پہلے چیک کیے ہیں، اس کے اندر ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ 3,11,000 کیوسک ہو چکا ہے اب کے وقت تک۔ جو دیہات ہیں وہاں پہ زیر آب تو ہیں ہی، لیکن ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ لوگ وہاں سے ایویکویٹ ہی نہیں ہونا چاہتے۔ ہم نے وہاں پہ جا کے لوگوں سے بات کی ہے اور ہم نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہاں سے نہیں جانا چاہتے، آپ کے مال مویشی تو جا چکے ہیں۔ انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی بڑی ہوش ربا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چھوڑ کے چلے گئے، ہم تالے لگا کے نکل جائیں یہاں سے، کل کو کوئی ٹیوب کے اوپر بیٹھ کے آ جائے۔ یہ سائیکی ہے وہاں کی کہ ٹیوب کے اوپر بھی بیٹھ کے لوگ آ سکتے ہیں، یہاں پہ چوری چکاری کر سکتے ہیں، تو یہی ہمارا مال اسباب ہے، ہم اس کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں۔ تو یہ وہاں کی سوچ ہے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن وہ کام کس حد تک ہے، پانی کب اترے گا، کب وہ زمینیں پھر سے دیکھنے کو ملیں گی، کب اسے دوبارہ سیراب کیا جا سکے گا، مشکل بہت زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ کسی حد تک عادی بھی ہیں، وہ 2023 کا سیلاب بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اب ان کی مشکلات میں انتظامیہ کس حد تک کمی واقع کرتی ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سے لوگ نکلنا نہیں چاہتے، وہ انخلا نہیں کر رہے، بائی فورس ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے، جبکہ اگر ہماری اطلاعات کی بات کی جائے تو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں پاک پتن کے آصف رضا، وہ خود وہاں پر موجود ہیں اور وہ ریسکیو کیمپس کا دورہ کر رہے ہیں، لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ اچھا، میں اگر آپ کو محل وقوع کے اعتبار سے بتاؤں، پہلے تو اس جگہ کے محل وقوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو تفصیلات ہیں، وہ گاؤں کی حالات کیا ہیں یا وہاں پہ لوگ کن مشکلات کا شکار ہیں یا ان کے تاثرات کیا ہیں، وہ تو آپ کو بازبانی 8 بجے کے پروگرام میں دیکھنے کو مل جائیں گے، سننے کو مل جائیں گے۔ یہ ہے بارڈر ایریا۔ اگر آپ پانی میں کوئی زیادہ سے زیادہ 1-1.5 کلومیٹر کا سفر کریں گے تو آپ کو بارڈر مل جائے گا انڈیا کا۔ اسی طریقے سے موضع کہلائے جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں، جو 5-7 گلیوں کے اوپر 100-150 گھروں کے اوپر مشتمل ہوں گے۔ یہ دیہات جو ہیں ان کی کل تعداد 170 ہے اس کے گرد و نواح میں۔ 170 کی تعداد میں یہ جو گاؤں یہاں پر موجود ہیں، اس میں سے اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 50 کے قریب جو ہیں وہ فلی فلڈ کے اندر موجود ہیں، 50 کے قریب۔ 25 جو ہیں وہ پارشلی افیکٹڈ ہیں۔ اب وہاں پہ جو پارشلی افیکٹڈ ہیں وہ ان میں سے کچھ دیہات ایسے ہیں جہاں پہ گھروں کے اندر پانی نہیں داخل ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اونچے تھوڑے سے ہیں اور باقی اطراف کے اندر پانی موجود ہے۔ اب میں نے بارہا ان لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب یہ دیکھیے کہ وہاں پہ پی ڈی ایم اے کے افراد موجود ہیں، سول ڈیفنس کا عملہ موجود ہے، 1122 موجود ہے، مقامی انتظامیہ موجود ہے، ادھر کیمپس انہوں نے لگا رکھے ہیں، میڈیکل کیمپ موجود ہے، تو آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں تو سہولیات ملیں گی۔ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے اور اپنی خواتین جو ہیں ان کو یہاں سے اپنے رشتہ داروں کے گھر منتقل کر دیا۔ ایک عمومی طور پہ سائیکی پائی جاتی ہے کہ جب کسی انتظامیہ نے کوئی انتظام کر رکھا ہے، مقامی انتظامیہ، شہر کی انتظامیہ، صوبے کی انتظامیہ یا 1122، وہاں پہ ہمیں وہ سہولیات نہیں ملیں گی جو ہمیں اپنے گھر بار کے اندر ملتی ہیں۔ ایک سائیکی ہے، آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں، آپ بتا لیں کہ اس وقت 3.25 لاکھ کیوسک ہو چکا ہے، وہ یہ کہیں گے ہم تو ابھی بچے ہوئے ہیں نا، تو جب تک بچے رہیں گے تب تک مال اسباب بھی بچا کے رکھیں گے۔ یہ ان لوگوں کی بنیادی سوچ ہے۔ انہوں نے اپنے جانور جو مویشی ہیں وہ وہاں سے منتقل کر دیے ہیں، جو بچے ہیں یا خواتین ہیں وہ بھی منتقل کر دیے ہیں، لیکن لوگ وہاں پر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ساری عمر لگا کے یہ مال اسباب بنایا ہے۔ تو
تو اس مال اسباب کو چھوڑ کے اگر نکل جائیں گے اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو عمر تو ویسے بھی جاتی رہے گی، تو پھر اسی کے ساتھ ہی یہیں پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا ثانیہ پیش نہیں آتا۔ اب اس کو انتظامی طور کے اوپر یا مقامی طور کے اوپر یا صوبائی طور کے اوپر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں حکومت کتنا سمجھا پا رہی ہے یہ تو حکومت کی ثوابدید ہے، یہ حکومت کو سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، قصور کی صورتحال کے حوالے سے یاسر نے ڈیٹیلز میں بتا دیا کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ نکلنے کو تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مال، یہ مویشی، یہ سامان یہ ہم نہیں چھوڑ کر جائیں گے، اور شاید ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر بڑا ریلا آ گیا تو یہ تباہی بربادی ہو سکتی ہے اور آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔